إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا سے، اللہ پاک نے پہلی بات کی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے 500 سال بعد جب زمین کا رشتہ دوبارہ آسمان سے جڑا، عرش الہی سے جڑا، تو پہلی دفعہ اللہ نے اپنے بندے کو حکم دیا تو کہا پڑھے، اور یہ کہا پڑھے، یہ نہیں کہا کہ کیا کیا پڑھنا ہے، بلکہ یہ کہا کس طرح پڑھنا ہے۔ نصاب اللہ نے متعین نہیں کیا، حکم دیا کہ پڑھنا ہے، نصاب نہیں بتایا کہ کیا پڑھنا ہے، البتہ یہ کہا کہ جو پڑھنا ہے رب کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب، اپنی ذمہ داریوں کو بتاتے ہوئے کہا انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک طرف لوگ ذکر و اذکار کی محفل میں تھے، کچھ اور کام کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حلقہ تعلیم کا، علم پر بات ہو رہی ہے، آپ نے اس حلقہ میں بیٹھنا پسند فرمایا اور لوگوں سے یہی بات کہی کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اقبال کی زبان میں کہیے تو تعلیم کا مقصد یہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو تعلیم ہتھیار ہو ہمارا، تعلیم ہمارا زیور ہو، تعلیم سے ہم مہذب بنے، تعلیم کی وجہ سے چاہے جو سی تعلیم حاصل کریں اس سے ہمارا رشتہ اللہ سے استوار ہو، رسول سے ہمارا رشتہ جڑے، تعلیم ایسی ہو جو ہمیں آدمی بنائے، تعلیم ایسی ہو جو ہمارے بچے کو آدمیت سکھائے۔ نصاب کوئی CBSE پیٹرن ہو یا دنیا میں آئے جتنے نصاب تعلیم ہو وہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے اثرات، اس کا رزلٹ سماج میں کیا ہے، معلم کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک استاد سماج کی روح ہے، سماج کی جان ہے، سماج کا دل ہے۔ اگر استاد صحیح ہے تو نئے سماج کی تشکیل آسان ہے، استاد صحیح نہیں ہے تو ایک گھٹیا بدترین گرا ہوا سماج ہم دیکھ رہے ہیں، آئندہ بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ چند مختصر سی بات تھی۔ اور مختلف اسکولوں کے یہاں پہ ذمہ دار موجود ہیں، ان سے پہلے کہ میں ان سے خواہش کروں کہ وہ آپ اپنی بات رکھیں، ہمارا نظام تعلیم و تربیت اتنا بلند سے بلند ہو، ہمارا اسکول مثالی اسکول کیسے بنے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ملی کونسل آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہے مل کر، کہ کیا کوششیں ملی کونسل کو کرنی چاہیے جس سے ہم سماج میں ایک اچھی تعلیم کو فروغ دیں۔ یہ چند سوالات مرتب کیے گئے ہیں، چند چیزیں ہیں تربیت کے لیے کہ تعلیم سے زیادہ ہم تربیت، ہمارے بچے آج کے تبلیغ دور ہے، ملی کونسل پورے ملک میں اس سے زیادہ نشہ بے مانا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمارے بچے نشہ کیوں ختم کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو، یا پیٹ کیوں پیتے یا تحریر کیوں کھاتے ہیں یا دوائی کیوں کھاتے ہیں، کہاں کمی، والدین کی کمی ہے، اسکول کی کمی ہے، اسکول اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ان سب موضوعات پر ہم کھل کر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، پھر جو اطلاع عمل جو تجویز جہاں مرتب کی جا سکتی ہے اس کے مطابق ملی کونسل آئندہ اپنا روڈ میپ تیار کریں گے، اپنا پروگرام کریں گے۔ تو اس میں شعبہ تعلیم و تربیت کی طرف سے ایک معیاری اور مثالی ماڈل اسکول کا خاکہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، مطلب غیر سوالات کی روشنی میں اپنا مشورہ تحریر فرمائیں۔ کھلوائی شریف کے اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ نمبر 2، یہاں کے طلبا اور طالبات کے عمومی تعلیمی معیار سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا مشورہ ہے ان کے لیے؟ اسکولوں میں تربیت کا نظام کیسا ہو؟ اسکول سے مراد صرف اسکول نہیں، فنی مہارتوں کے لیے طلبا کی
ہیں ان سے نمٹنے کے لیے طلبا کو کیسے تیار کیا جائے. یہ تو امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے قیمتی مشورے اس میں تحریر کر دیں لکھنے کی. اس لیے خواہش دعوت دی گئی آپ لوگوں کو کیونکہ بہت ساری بات نوٹ کرنے سے رہ جاتی ہے. آدمی تقریر میں بہت ساری بات بولتا ہے, ہم لوگ لکھ نہیں پاتے ہیں. بہت بہتر ہوگا تعلیم کے لیے بھی اور تربیت کے لیے بھی. میں آپ کو اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو دعائیں ضرور ملیں گی اور آپ کا اخلاص ضرور شامل ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. یہ مسئلہ ایک معیاری اور مثالی اسکول کا خاکہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا پروفیسر شکیل قاسمی نے بتایا کہ ہمارا معاشرہ ایڈوکیشن میں گر چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ 1 لاکھ بچے اگر پرائمری سیکشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو گریجویشن تک جاتے جاتے وہ 37 رہ جاتے ہیں. اس کے معنی کہ اگر آپ پرسنٹیج میں اس کو نکالیں تو 0.0037% آتا ہے. جبکہ دلت سماج کے لوگ جو ہم لوگوں سے بہت ہی پچھڑے تھے ان کا خاکہ 432 ہے غالباً. اس لیے ہم لوگ اس نہج پر کیوں پہنچے اس پر تو گفتگو بہت ہو چکی. اس کے علاوہ ہم لوگ اس نہج سے کیسے باہر نکلیں اس پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے ابھی کہ سب سے پہلے ہمارے سارے اسکول ہیں ان کا ایک لسٹنگ کر لی جائے اور لسٹنگ کرنے کے بعد ایک سب کمیٹی بنا دی جائے. وہ کمیٹی جا کر سارے اسکولوں میں جا کر ان کا ریویو کرے کہ کیا پرابلمس ہیں ان کا اور اس پرابلمس کو ہم لوگ کیسے سالو کریں. وہ ہمارے ذہن میں وہ زیادہ عملی پرابلم کو دور کرنے کی تجویز ہوگی. چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی جس بیٹھے ہوئے ہیں اس اسکول کا مقابلہ اور دوسرے اسکولوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم ایک اور اسکول کا اگزامپل آپ کو اپنے سامنے دینا چاہتے ہیں. ہارون نگر سیکٹر 2 میں ایک غریبوں کا اسکول چلتا ہے, اس کا نام ہے رہنما اسکول. اگر آپ اس اسکول میں دیکھیے اس کے ڈائریکٹر مشتاق صاحب ابھی فرصت میں کینیڈا اپنے بچوں سے ملنے گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ہم سے آ کر رابطہ کیا کہ شمسود صاحب آپ ذرا سا ہمارے گھروانے میں اس اسکول کو جا کر دیکھ لیا کیجیے گا. میں ایک بار اس اسکول میں گیا, اسکول میں سوچا کہ بھائی ان کے اسٹاف سے کچھ گفتگو کر سکوں, لیکن اس اسکول میں کھڑے ہو کر بھی اسٹاف آپ بات نہیں کر سکتے ہیں, اتنی جگہ نہیں ہے وہاں, اور اسی میں پڑھائی ہو رہی ہے. وہ انہوں نے اسکول کا اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو تربیت دی جائے, وہ فری آف کاسٹ وہاں ایجوکیشن دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو ویسے اسکول کو بھی اپنے نہج میں رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بھائی سب سے ڈاؤن ٹراڈن اسکول میں معیاری تعلیم کا کیا ابھی اسٹیٹس ہے, اس کو ہم کیسے دور کریں.
اس لیے ہم لوگ سبھی مل کر ایجوکیشنل جو ابھی نیشنل ایجوکیشنل پالیسی ہے ان کی 2020 میں جو آئی ہے اس کے نہج سے ہمارا ملی کونسل جو ہے اس نے ایک ضابطہ قائم کیا ہے جو ہم لوگوں کو 2050 ہم لوگ اس کا ٹارگیٹ رکھا ہے. اس 2050 تک ہم لوگوں کو کیسے ڈیولپمنٹ کیا جائے اس کی بھی ایک کاپی ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو ارسال کی گئی ہے. اس کو بھی دیکھ کر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سارے پھلواری شریف کے ایریا کے اسکولوں کا جائزہ لے کر ایک سب کمیٹی بنے اور سب کمیٹی سارے اسکولوں کا ریویو کرے اور ریویو کر کے پھر ان کے جو پرابلمس ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. عبدالحی صاحب دعوت برکاتہم سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتخار صاحب, صاحب, پرنسپل صاحب اور بزرگوں اور دوستوں, آج بہت کام تحت لگا لیکن مولانا کی خواہش تھی کہ ہم آئیں, اور جیسا کہ ہمارے معزز کمپین نے بتایا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہر کو سوچنا چاہیے اور ہر کو اپنے اپنے کام پر اپنے اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. پہلی بات تو تعلیم و تربیت کی بات آئی. آج سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے لاسٹ سنڈے اگلے اتوار کو حج بھون میں ایک یہ بچے جو کہ کانوینٹ سکولز میں اور جیسوٹ سکولز میں جاتے ہیں ان کے لیے ایک اسلامک سمر کیمپ کا انتظام کیا گیا تھا 3 دن. تو پر مولانا رضوان صاحب اس کے ارینج کرنے والے تھے اور ایس آئی او جو ہے اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن ان لوگ سے کام کر رہے تھے. تو ہم اس کے افتتاحی جلسے میں بھی تھے اور جو اختتامی جلسہ تھا اس میں بھی شریک ہوئے. تو ایک چھوٹی سی واقعہ ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اتوار کا دن تھا اور کا تھی جو نکل رہے تھے آواز کا بڑا سا ایک ہی دراز میں نکل رہے تھے. ایک بڑا بچہ وہ تیز ہمارے بغل سے نکلا اور آگے چلا گیا. ٹھیک ہے بچہ ہے اس کو یہ کوئی برا کرے تو اس طرح ہو گیا اس کو, لیکن بچے کو تو یہاں کھائیں گے. لیکن آگے گیٹ اس بات سے آپ کو نیچے جانا ہے نا, وہاں جگہ کی دیکھیے. اس کے بعد جب وہ ہم نیچے اترنے لگے تو یہ اتفاق کی بات یہ کہ وہ منشیات سے اس کو ہندوستان ہی سے منشیات کو ختم کر دیا جائے, اس کے لیے محنت ہو رہی ہے اور اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے. اور اسی میں ایک پروگرام یہ ہے کہ تعلیم و تربیت. اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہنے کے لیے تو اکثریت ایم اے بی اے پی ایچ ڈی بی ٹیک بہت لوگ ہیں, لیکن یہ ہم تو یہ کہیں گے کہ سند بٹور لیا ہے, تعلیمی نہیں. اس لیے کہ جب تک انسان کے اندر تہذیب نہیں ہے جب تک علم کا کوئی فائدہ نہیں, اور تہذیب کے لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. آل انڈیا ملی کونسل بالخصوص اس کے نائب صدر صاحب نے یہ بیٹھ کے ایک فیصلہ لیا, ہم لوگوں کو اسے بلایا کہ ہم خواتین میں عورتوں کے مہیلاؤں کے درمیان, اس لیے کہ تربیت کا اور تعلیم کا, یعنی اگر ایک معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو اس میں 90% جو کام اس دور میں کر سکتی وہ عورتیں کریں. جب تک عورتیں جو ہیں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی, تربیت یافتہ نہیں ہوگی, ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہو پائے گا. اور اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ساری مہیلاؤں کو جمع کیا گیا اور یہ علاقہ با علاقہ یہ کام ہماری ملی کونسل کرے گی. اگر عورتیں ہماری تربیت یافتہ ہو جائے تو ہمیں یقین ہے کہ آنے والا معاشرہ, آنے والی نسل, آنے والا جو وقت کے بچے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اسی سلسلے آج کا پروگرام جو ہے اس میں تعلیم اور تربیت یعنی کوالٹی ایجوکیشن اور مورل ویلیوز کے اوپر باتیں کی گئی ہیں. دیکھیے دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آپ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں لیکن اگر ان کے مورل ویلیوز پر آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں تو اس سے آپ کا معاشرہ اور سماج بہت زیادہ صحت مند نہیں ہو سکتا ہے. تو آج کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کرام یعنی ٹیچرز, ڈائریکٹر جو لوگ اسکول اور ادارے کو چلا رہے ہیں
کہ لوگ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز پر بھی دھیان دیں کہ بچے اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، ایلڈرز کا، اور چھوٹوں کے ساتھ بھی کیسے ان کو بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ان باتوں پہ آج فوکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بغیر تعلیم کے تربیت ادھوری ہے اور بغیر تربیت کے تعلیم ادھوری ہے. یہ دونوں دیکھیے ایک دوسرے کا یوں کہیں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک دوسرے کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی ہے. ایک صحت مند اور خوبصورت سماج کو تشکیل دینے کے لیے، ایک صحت مند سماج کی تعمیر کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ضروری ہیں. کسی ایک چیز کو لے کر ہم صحت مند سماج کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے سماج اور معاشرے کو، صحت مند معاشرے کو اور سماج کو تشکیل دینے کے لیے، اسی طرح سے تربیت کا بھی یعنی مورل ویلیوز کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. تو یہی کوشش کی جا رہی. آج ہم لوگوں نے محسوس کیا جب سے میں ادارہ چلا رہا ہوں کہ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز پر بھی فوکس کرنا اور اس پر دھیان دلانا اور اس طرف ان کے ذہن کو آکرشت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور اسی سے جو ہے آپ کا یہ سماج اور یہ معاشرہ اور یوں کہیں کہ آپ کا یہ مادر وطن عزیز، آپ کا یہ نیشن ترقی کرے گا اور پروگریس کرے گا. بغیر تعلیم کے بھی پروگریس نہیں کرے گا، اور تعلیم اگر آ گئی اور تربیت ان کی نہیں ہوگی تو پھر بنا تربیت کے بھی جو ہے صحت مند معاشرہ اور سماج کی تعمیر اور تشکیل نہیں ہو سکتی. جی آج ماشاءاللہ یوں کہیں کہ قوم اور ملت کے اور معاشرے کے، سماج کے سارے ذمہ داران لوگ یہاں تھے. آج جناب ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب پارس HMRI پارس ہاسپٹل کے ڈاکٹر اور یوں کہیں کہ سرجن مالک اس کے، وہ بھی یہاں موجود تھے. جناب ابوالکلام شمشی صاحب غالباً وہ بھی تھے، اور جناب انیس الرحمان قاسمی صاحب تھے، اور اس طرح سے بہت سارے ذمہ دار لوگ تھے یہاں پر. مجھے بہت ساروں کا نام تو ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. تو بہت ایک اچھا پروگرام ہوا اور ایک اچھا یوں کہیں کہ میسج گیا. اس طرح کا پروگرام ہر اسکول میں ہونا چاہیے. اور میں یوں کہوں گا کہ تمام اساتذہ کرام کو، سارے ٹیچرز کو، کہ سماج اور معاشرے کو تشکیل دینے میں ٹیچرز کا، اساتذہ کرام کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. بغیر ٹیچرز کے، بغیر اساتذہ کرام کے، بغیر شکشک کے ایک صحت مند اور خوبصورت سماج کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، اس کو تشکیل نہیں دیا جا سکتا ہے. تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس لیے میں بڑے ونمر بھاؤ کے ساتھ، بڑے عزت، ادب اور احترام کے ساتھ سارے اساتذہ کرام کو، ٹیچرز کو، شکشک کو، اور جو بھی ادارے چلا رہے ہیں، انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں اور اسکول چلا رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سارے لوگ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز پر بھی ضرور دھیان دیں، تاکہ اس نیشن کے اندر، اس مادر وطن عزیز کے اندر صحت مند سماج اور صحت مند معاشرے کی تعمیر ہو سکے، اس کو تشکیل دی جا سکے. مشن 2000 دیکھیے، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ایک دن میں کچھ نہیں ہو جاتا ہے، وہ ایک گریجول پروسیس ہے. تو مطلب ہم لوگوں کا یہ سوچ ہے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، اور یہ ملی کونسل کے طرف سے ایکچولی یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا. تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ 2050 تک ہمارے نیشن میں، ہمارے وطن میں الٹریسی ریٹ بالکل زیرو ہو جائے. ایک بھی ہمارے ملک میں آدمی الٹریٹ نہیں کہلائے. یہ 2050 مشن جو ہے ان کا، تعلیم کا جو مشن ہے 2050 کا، وہ یہ ہے کہ 2050 تک میں اس ملک کے اندر، اس بھارت ورش کے اندر الٹریسی ریٹ بالکل 0% ہو جائے. کوئی بھی بھارت ورش کا ویکتی یوں کہیں کہ اشکشت نہیں رہے، سارے لوگ شکشت ہو جائیں. اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک جو ہم نے اس میں ایڈ کیا اور کوشش کی کہ سارے لوگوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز کی بھی ضرورت ہے، اس پر بھی ضرور فوکس کیا جائے. اور یوں کہیں کہ یہ میرے رائے کو بھی اور میرے اوپینین کو بھی ان لوگوں نے خوب سراہا. اور اس تعلیم کے اندر تربیت کو جوڑنے میں شاید ایک میرا بھی بہت ہی اہم رول رہا، جس کو میں نے لوگوں کے ذہن کو اس طرف مبذول کرایا، اور پھر لوگوں نے اس بات پر دھیان دیا اور اسے بھی ضروری سمجھا. تو لوگوں نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو، یعنی کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز کو بھی جوڑا ہے. اور یہ دونوں کا ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک کے بغیر ایک جو ہے ادھورا ہے. تو دونوں چیزیں اگر ملیں گی تو ہمارا بھارت ورش
सारे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा शिक्षित देश बनेगा। भीड़ से अलग मात्र 30 स्टूडेंट्स का बैच, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ मेडिकल जेई मेंस एडवांस की तैयारियों का एक विशेष शैक्षणिक संस्थान पाठशाला इंस्टीट्यूट, पटना, राजेंद्र नगर रोड नंबर 12। एडमिशन जारी है।